السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب کسی کو کوئی بیماری یا تکلیف آتی ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے تو بہت سارے کام آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے، بہت ساری فضول چیزوں سے آپ بچ جائیں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا۔ تو بہت آسان ہے، جب بھی کوئی مسئلہ آئے تو انسان نے دو ہی کام کرنے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے دعا کرنی ہوتی ہے اور دوسری جو چیز ہے اس کا علاج کرنا ہوتا ہے، مسئلے کا حل۔ لیکن یہ دونوں طریقے صحیح اور اچھے طریقے سے کیسے ہو جائیں، اس کو آگے میں بتاتا ہوں تفصیل سے۔ تو سب سے پہلے دعا کو سمجھنا چاہیے، دعا کیا ہے، دعا کی ضرورت کیا ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی حالت ہے انسان کے اوپر آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، بیماری ہے، صحت ہے، رزق کا بڑھنا ہے، عزت ذلت، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات آتے ہیں اور انسان کے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ تو اگر وہ اللہ کو راضی کر رہا ہے، اللہ کو راضی کر رہا ہے، تو اس کے اوپر جو حالات آتے ہیں وہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے آتے ہیں، اور اگر اللہ کو ناراض کر رہا ہے تو وہ واپس اللہ سے جڑ جانے کے لیے آتے ہیں۔ اگر جڑتا نہیں ہے تو یہ اس کے اوپر عذاب ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو یہ ایسے حالات اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ تو کافر کے پاس جو ہے وہ یہ دعا والی طاقت نہیں ہے۔ تو کافر کیا کرتا ہے، جب بھی مسئلہ آتا ہے وہ اس کے حل میں لگ جاتا ہے، صرف اس کا حل دیکھتا ہے، اس کے حل میں لگتا ہے۔ تو اللہ پاک ایسے مسئلے اس کے لیے لے کے آتے ہیں کافر کے لیے جس کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ تو جس طرح وبا کا کیا حال ہے، یا جو ہے سونامی آ جائے، زلزلے آ جائیں، اسی طرح کہتے ہیں جب ایک بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو توڑ دیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو کافر اس چیز کو، لیکن مسلمان ہے اس کے پاس یہ دعا ہوتی ہے، اور دعا کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ سے حالات بدلوا سکتا ہے۔ جیسے قرآن میں آیا کہ یونس علیہ السلام کے قوم پہ عذاب آ رہا تھا تو انہوں نے استغفار کی، اللہ سے معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب ہٹا دیا۔ اس طرح بہت سارے واقعات ہیں، یا نیک لوگوں نے دعاؤں سے اللہ تعالیٰ سے کیسے لیا، کیسے شفا لی، رزق لیا، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ دو بیسک چیزیں سمجھنی ہیں، ایک دعا اور ایک علاج یا مسئلے کا حل، جو بھی اس کا طریقہ ہوگا۔ تو دعا کو سمجھنا ہے کہ دعا جو ہے نا یہ عبادت کا ماخذ ہے۔ جو مین چیز ہے نا دعا، انسان اللہ کے سامنے مٹتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی ذات کے سامنے انسان اپنے آپ کو مٹاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں، اور جب اوپر سے فیصلہ ہو جاتا ہے نا تو نیچے سے کام بھی سیدھے بن جاتے ہیں۔ تو یہ دعا جو ہے یہ عبادت ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے لینے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتے ہیں تو نیچے خود بخود حالات اس کے مطابق ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جو علاج ہے، مثال ہے اس میں دم آتا ہے یا تعویذ آتی ہے، یہ دوائی کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے وعدے یا فیصلے دوائی کے ساتھ، دم کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کا یہ نہیں مطلب ان کو چھوڑنا ہے، ان کو استعمال کرنا ہے، لیکن جب آپ دعا سے پہلے فیصلہ کروائیں گے اللہ تعالیٰ سے تو پھر انشاءاللہ وہ دوائی، وہ دم، وہ چیزیں وہ فائدہ دیں گی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دعا میں جو سب سے طاقتور چیز ہے اللہ سے لینے کی وہ نماز ہے۔ سب سے جو طاقتور دعا ہے وہ نماز ہے۔ اگر آپ کی نماز بن گئی ہے نا تو آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے فیصلے کروا سکتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے لے سکتے ہیں۔ جیسے ایک صحابی تھے، باغ میں بارش نہیں ہو رہی، نماز پڑھتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجے، انہی کے باغ کے اوپر بارش برسائی۔ جیسے آدم علیہ السلام کو پھوڑا نکلا سر کے اوپر، نماز پڑھتے رہے، پہلے پڑھی گردن تک چلا گیا، پھر اسی طرح پڑھتے رہے نیچے چلا گیا، پھر کرتے کرتے پاؤں سے ختم ہو گیا۔ اس لیے کہا گیا نماز میں شفا ہے۔ تو نماز جو ہے یہ سب سے طاقتور طریقہ ہے اللہ سے لینے کا۔ دیکھیں، وظیفہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے وہ عبادت ہو،
ٹھیک ہے، وظیفہ دعا نہیں ہے، جو اللہ سے جو آپ فیصلہ کروائیں گے نا وہ نماز سے ہوگا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے ہوگا۔ وظیفہ ہے، اس پہ اللہ کے وعدے نہیں ہیں، وہ منع نہیں ہے لیکن اس پہ اللہ کے وعدے نہیں ہیں، اللہ کے وعدے نماز کے ساتھ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال جن میں سب سے طاقتور ذریعہ وہ نماز ہے۔ ٹھیک ہے، تو نماز اگر آپ نے بنا لی، آپ اپنے مسئلے اللہ تعالیٰ سے حل کروا لیں گے۔ نماز آپ پڑھیں گے، اللہ سے آپ مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات مسئلے کو حل فرمائے گا۔ جو اللہ سے آپ چاہتے ہیں نماز کے ذریعے سے لے سکتے ہیں۔ یہی حدیث میں آتا ہے کہ بندہ فرض نماز سے میرے قریب ہوتا ہے، نفل سے اور قریب ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا سب کچھ میرے حکم پہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ مجھ سے مانگتا ہے، جو مانگتا ہے پھر میں اسے دیتا ہوں۔ تو نماز جو ہے جب بندہ بنا لیتا ہے، اس کا دل نورانی ہوتا ہے، تو اس کی زندگی اللہ کے حکم نبی کے طریقے پہ آ جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر وہ جب اللہ سے جو کچھ مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے دے دیں گے، جس چیز سے حفاظت کرے گا اللہ حفاظت کر دیں گے۔ اب نماز کو کیسے بنانا ہے یہ چیز یہاں پہ سمجھنی ہے۔ دیکھیں، نماز میں نا سب سے پہلے آپ کو مسائل سیکھنے ہوں گے۔ نماز میں مسائل سیکھنے ہیں کہ نماز کے فرائض کیا ہیں۔ مثال ہے، نماز میں کپڑے پاک ہونا یہ فرض ہے۔ اکثر گھروں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، واشنگ مشین کے اندر کپڑے دھوتے ہیں، جس کی وجہ سے کپڑے واشنگ مشین میں دھوتے ہیں تو ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک ناپاک ہے سارے ناپاک ہو جاتے ہیں، تو 3 دفعہ سب کو نچوڑیں گے تو پاک ہو جائیں گے۔ اسی طرح اور بھی فرائض مسئلے سمجھنے ہیں نماز کے اندر۔ اور مسائل کیسے ہوگے، جیسا کہ سجدے کے درمیان سے اٹھ کے بیٹھنا، کمر سیدھا کرنا لازم ہے۔ اگر کمر نہیں سیدھی کی تو نیچے سجدے میں چلا گیا، اس کی نماز ختم ہو جائے گی، اس نے واجب کو چھوڑ دیا۔ جان کے اگر ایسے کیا نماز ٹوٹ جائے گی، غلطی سے کیا آخر میں سجدہ سہو نہیں کیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے نماز کے مسائل کہ نماز کے فرض کیا ہیں، کہ جگہ پاک ہو، جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، قبلہ رخ ہو، نیت ہو، وقت ہو، تو یہ فرض پتہ ہونا چاہیے، اور کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد کیا، نماز کا آپ کو حیت بھی پتہ ہونی چاہیے کہ نماز میں نے ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، رکوع سجدہ، یہ چیزیں عام طور پہ پتہ ہوتی ہیں، لیکن کسی عالم سے یا کسی شخص سے آپ دکھا لیں گے تو آپ کے وہ نماز جو ہے اس کا جو سٹرکچر ہے، اس کی حیت ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ ساری بات اس لیے ہو رہی ہے کہ نماز آپ کی درست ہو، اللہ سے آپ فیصلہ کروا لیں گے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی ساری رات نماز پڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرمایا، مدد کی۔ خندق میں نماز پڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو چلایا۔ اس کے ساتھ آپ نے تجوید ٹھیک کرنی ہوگی۔ تجوید جو ہے وہ، اس کا مطلب ہے آپ قرآن کیسے پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے میں غلطی نہ کر رہے ہوں۔ مثال ہے، الحمدللہ رب العالمین پڑھنا چاہیے، اگر نعوذ باللہ کوئی پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تھوڑا سا فرق ہے، یہاں پہ غلطی کرتا ہے تو معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ جہاں مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہاں مطلب ہو جاتا ہے تمام نعوذ باللہ توڑ پھوڑ اللہ کے لیے۔ تو تجوید بھی آپ سیکھنے لگ جائیں، کسی قاری سے سیکھنے لگ جائیں، 10 منٹ لے کر دیں دن کے اندر، آپ اپنا تجوید ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ کوشش بھی کرتے رہیں گے، جب آپ کوشش شروع کر دیں گے نا، اسی وقت کام آپ کے بننا شروع کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے جو سب سے زیادہ محنت کرنی ہے نا جس کے اوپر، وہ ہے یہ پوائنٹ، یقین۔ یقین ہی سے تو ہم مسلمان ہوئے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یقین کس بات کا نام ہے؟ یقین اس کا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ آپ نے یہ دہرانا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، سارے مسائل اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرتے ہیں۔ اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اللہ کے غیر کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اللہ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ کرتے ہیں۔ اب اللہ کے وعدے چیزوں کے ساتھ نہیں ہیں، اللہ کے وعدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملوں کے ساتھ ہیں۔ اب ایک صحابی ہیں، انہوں نے جو ہے وہ پڑھی ہوئی کیا کہتے ہیں دعا، کوئی آیا، انہوں نے کہا آپ کے گھر کو آگ لگ گئی، انہوں نے کہا نہیں لگی، پھر کہا گھر کو آگ لگ گئی، کہا نہیں لگی، چوتھا ہے کہا آگ بہت لگی ہوئی تھی، آپ کے گھر کے پاس آ کے ختم ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا تھا میرے گھر کو آگ لگے، جب کہ میں نے وہ عمل کیا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس پہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے حفاظت کا۔ جب اللہ خود حفاظت کریں تو کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان پرانا ہو جاتا ہے،
اس کو تازہ کرتے رہا کرو۔ کیسے ہم نے تازہ کرتے ہیں؟ اس کلمے سے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اللہ کے ہاتھ میں سارے حالات ہیں، اللہ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرتے ہیں۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، آخرت کی زندگی یقینی ہے، دنیا کے اگلے لمحے کا نہیں پتہ، قیامت کا دن یقینی ہے، جنت یقینی ہے، جہنم یقینی ہے، اللہ سے ملاقات یقینی ہے۔ جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنے آپ کے اعمال جاندار ہوں گے۔ پھر آپ کو یہ نہیں کرنا پڑے گا 1,00,000 وظیفہ نکالے، اس طرح نہیں، بس آپ کا یقین مضبوط ہوگا، آپ 2 4 6 8 نفل پڑھیں گے، دعا کریں گے، آپ کا اللہ کام بنا دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کام جو ہے نا وہ 3 طریقے سے بناتے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ جو ہے کسی ذریعے سے بنا دیتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ یعنی آپ کے کسی ذریعے سے بنا دیں گے یا کسی کے ذریعے سے بنا دیں گے، یا تیسرا کئی لوگوں کے ساتھ ایسے بھی واقعہ ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کام کیا، قدرت سے، جیسے کئی ایسے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو قدرت سے آگ میں بچایا، لیکن یہ اونچے درجے کا ایمان ہے، لیکن ایسے بھی ہوتا ہے، ابھی بھی ہوتا ہے، آج کل بھی لوگوں کے ساتھ قدرت کی مددیں ہوئی ہیں، لیکن وہ یقین ان کا مضبوط ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے مانگا، ایسے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، نہیں تو عام طور پہ اللہ ایسا بہانہ بنا دیتے ہیں جس سے کام ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے پہلے بات کی، اگر صرف بہانے کے پیچھے بھاگیں گے کام نہیں بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بہانے بنائے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا ان بہانے میرے قبضے میں ہیں، میرے سے مانگو، یہ بہانے تمہارے کام آ جائیں گے، میرے سے نہیں مانگو گے، بہانوں میں لگے رہو گے، بہانوں میں ایسے مسئلے آئیں گے کہ مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ تو سب سے زیادہ آپ نے یقین کی محنت کرنی ہے۔ آپ کو میں ابھی بتا رہا تھا کہ دعا اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے، جس میں نماز سب سے طاقتور طریقہ ہے۔ اس میں آپ نے مسائل سیکھنے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو صحیح پڑھنا ہے، رکوع سجدہ یہ سیکھنا ہے، تجوید اپنی ٹھیک کرنی، لیکن سب سے زیادہ یقین پہ محنت کرنی ہے۔ آپ نے یہ بولنا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اللہ کے ہاتھ میں حالات ہیں، عزت ذلت شفا بیماری سارے حالات اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے وعدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملوں کے ساتھ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں دنیا میں کامیابی، آخرت میں کامیابی ہے۔ دنیا میں حیات طیبہ اللہ دیں گے، اندر سے جنت کی شاخ زندگی بن جائے گی، باہر سے بھی مدد فرمائیں گے اللہ تعالیٰ، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت دیں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے دھیان پہ بھی محنت کرنی ہے۔ دھیان پہ یہی محنت کرنی ہے کہ جب نماز پڑھ رہے ہوں تو اس وقت آپ کا دھیان رہے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے سن رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو اس کی دھیان، بس جان کے اپنا دھیان ادھر ادھر نہیں کرنا، اگر غلطی سے ہو جو واپس لے آئیں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ ایسی نماز بنا لیں گے، اس کے بعد آپ دعا کریں، اس میں درود شریف پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کے 99 نام پڑھیں، ٹھیک ہے، اور پھر دعا کریں، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، 2 4 6 8 نفل پڑھیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، یہ بنانے کی کوشش کریں، اور ایسے کر کے آپ اللہ سے دعا کریں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے پھر مسئلے کو حل کرے گا۔ 99 نام پڑھیں، 99 ناموں سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، درود شریف سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پہ میں کچھ درود شریف سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں۔ اسی طریقے سے آپ کتاب ہے حصن حسین، اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ صلاۃ الحاجت کی دعا کون سی ہے، اسم اعظم کون سے ہیں، وہ بھی آپ دعا میں شامل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ سب کے لیے دعا کریں۔ جب آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو آپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ اب دعا کی قبولیت میں حلال کمائی کا بہت بڑا اثر ہے۔ اگر آپ حرام کے اوپر، ٹوٹلی حرام کے اوپر ہیں، پھر اس سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اس کو چھوڑیں۔ اگر حرام پہ ہیں، حدیث میں آتا ہے ایک شخص ہے خانہ کعبہ میں آیا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، سفر میں ہیں، اب یہ ساری حالات دعا قبول ہونے والی ہیں۔ اللہ اللہ کرتا ہے خانہ کعبہ کے آگے، دعا نہیں قبول ہوتی، اس کا کھانا پینا حرام ہے۔ تو سود یہ اللہ سے اعلان جنگ ہے، اس سے توبہ کریں۔ یہ کیا چند پیسوں کے لیے آپ اپنی دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، اس کی طاقت ختم کر رہے ہیں۔ تو حرام سے بچیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، توبہ کریں۔ اگر کوئی کر رہا ہے، پہلی بات ہے احتیاط کریں، ٹھیک ہے۔ بڑے تو تھے وہ تو جس میں شک بھی ہوتا تھا تھوڑا بہت، ان چیزوں سے بھی احتیاط کرتے تھے، تو اس سے احتیاط کریں، ٹھیک ہے۔ دعا کریں، اور دعا کریں گے اور پھر اس کے لیے کوشش کریں۔ اب کوشش میں ہم آ جاتے ہیں آگے علاج میں، ٹھیک ہے، اور صدقہ بھی دیں۔ دیکھیں صدقہ
یہ تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ صدقہ کچھ بھی دے سکتے ہیں، غریب کو، کسی حقدار کو آپ کچھ بھی دے دیں، مال دے سکتے ہیں، آپ چاہیں تو کسی مدرسے میں، ضروری نہیں ہے آپ کسی غریب کو کوئی گوشت دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں، لازم نہیں ہے، آپ قربانی دے سکتے ہیں۔ تو صدقے سے بھی بلاؤں کو ٹالتی ہے، اچھے حالات لے کے آتی ہے۔ استغفار بھی اسی طرح، جو چیز آپ کو چاہیے آپ اللہ سے معافی مانگتے رہیں، معافی مانگتے رہیں، وہ چیز مل جائے گی۔ جس چیز سے بچنا چاہتے ہیں استغفار کرتے رہیں، اس چیز سے بچ جائیں گے۔ اب دوسرے نمبر پہ آتے ہیں علاج پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علاج کراؤ، لیکن پہلی چیز دعا سکھائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جب کوئی مشکل آئے نماز اور صبر سے کام لو۔ حدیث کا مفہوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتا آپ نماز پڑھتے، پہلے نماز ہے، دعا ہے، پھر اس کا علاج ہے۔ یہ علاج بھی اللہ نے ہی بنائی ہیں چیزیں، تو یہ اللہ کی استعمال کریں، لیکن صرف اس کے پیچھے پڑ جائیں گے تو اس پہ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ہاں، پہلے دعا مانگیں اور پھر علاج کرائیں، یہ بھی اللہ کی چیزیں، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن یقین اللہ پہ رکھنا ہے اور ان کو استعمال کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے تاکہ اللہ فیصلہ کر دیں۔ جب فیصلہ ہو جائے گا تو نیچے کام بن جائے گا۔ اب علاج میں اگر آپ بیمار ہیں تو کسی پروفیشنل ڈاکٹر سے علاج کروائیں، ٹھیک ہے، جو بھی ہے پروفیشنل ڈاکٹر ہے اس بیماری کا اس کو دکھائیں۔ دوسری اگر بیماری ہے، ایک قانون ہے مفرد اعضاء کا، بہت اچھا قانون ہے حکمت کے لحاظ سے، اس کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے۔ اس کو اگر میں خلاصہ بتا دوں تو قانون مفرد اعضاء میں یہ ہے کہ جو لوگ ذہنی کام زیادہ کرتے ہیں ان کے خون جو ہے وہ زیادہ گاڑھا ہو جاتا ہے، رطوبت زیادہ ہو جاتی ہے، دل کمزور ہو جاتا ہے، تو اس کی ایکسٹریم جو ہے حالت وہ کینسر ہے، ٹھیک ہے، اور جو اس سے دل کو کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ حکیموں نے آبزرویشن سے جو ہے یہ چیزیں نکالی ہیں کہ جس کا ذہنی کام زیادہ ہے وہ زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں، ان کا دل زیادہ کمزور ہوتا ہے، ان کو کارڈیاک اریسٹ ہونے کا ہوتا ہے شبہ۔ اچھا، جو دوسرے قسم کے لوگ ہیں جن کا دل مضبوط ہوتا ہے وہ ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں، وہ جوش والے مزاج ہوتا ہے اور دل میں جذباتی بھی ہوتے ہیں، اور ان کو اس کی جو انتہا ہے اگر بیماری میں جائے تو وہ ٹی بی ہے، اور تیسرا جگر ہے، یہ اگر انتہا پہ جائے تو فالج ہے، گرمائش ہے۔ اصل میں یہ جو 3 پوائنٹس بات کر رہے ہیں یہ خون ہی کی بات کر رہے ہیں۔ خون جو ہے نا اگر اس میں گاڑھا ہے نا تو وہ زیادہ کینسر کی طرف جاتا ہے۔ اگر خون جو ہے نارمل ہے، اگر وہ بہت جلدی آپ کی فلو ہے تو وہ زیادہ آپ کا بی پی ہائی رہتا ہے، زیادہ ایکٹیویٹی، اوور ایکٹیویٹی کی وجہ سے جی اس کی ایکسٹریم حالت ٹی بی ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ جو آپ کی کیمیکل ریاکشنز ہیں خون کے اندر، جو میٹابولک ایکٹیویٹیز ہیں، اگر وہ زیادہ ہوتی ہیں تو وہ ایکسٹریم میں یہ پیرالسس یہ اس کی طرف جاتا ہے۔ یہ ان کی آبزرویشن ہے۔ تو ایک اچھا طریقہ ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جن کو کینسر ہے فرض کریں، ان کا علاج یہ ہوتا ہے، ان کا دل کمزور ہوتا ہے، ان کا خون جو ہے وہ پتلا کیا جاتا ہے اور اس سے ان کی بلڈ فلو ٹھیک ہوتی ہے، ان کا ہارٹ مضبوط ہوتا ہے، تو اس سے بہتری آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور لازمی بات ہے اس کا کوئی پروفیشنل آپ کو حکیم چاہیے ہوگا، ایسے ہی ویسے ہی نہیں ہوگا، بہت سارے فضول لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا، دوسرا جو ہے کیا کہتے ہیں جو چیز ہے وہ اسی طرح جو دل کا مرض ہوگا اور جس کا میں نے جیسے بتایا فالج کا، تو اس کا پروفیشر ہجامہ بھی جس پوائنٹ پہ پرابلم ہو، اگر ڈاکٹرز کہیں کہ یہ ٹھیک ہے تو اگر وہ آپ کی بیماری کو خراب نہیں کر رہا آپ ہجامہ لگوائیں، اس سے بہت لوگوں کو بہتری آئی ہے۔ تو اگر ڈاکٹرز کہیں تو یہ ڈاکٹرز کے مشورے کے ساتھ ہجامہ یوزج ہے۔ تیسری چیز ہے دم۔ اچھا، اب دم جو ہے وہ عبادت نہیں ہے، ٹھیک ہے، دم پہ اللہ کے فیصلے نہیں ہوتے۔ یہ عام طور پہ عوام غلطی کرتی ہے یہاں پہ، وہ سمجھتی ہے دم جو ہے نا یہ کوئی دینی چیز ہے، روحانی چیز ہے، ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دم جو ہے یہ دوائی کی طرح ہے، جس طرح پیراڈول ہے وہ ایک دوائی ہے، اسی طرح دم ایک دوائی ہے، لیکن اس کا اثر کا طریقہ مختلف ہے۔ تو اس لیے نماز کے بدلے آپ پیسے نہیں لے سکتے، دم کے بدلے آپ پیسے لے سکتے ہیں، تعویذ کے بدلے آپ پیسے لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ عبادت نہیں ہے۔ یہ اس میں بس خرابی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو دوائی دے رہا ہے ڈاکٹر اس کو پیر نہیں بناتے، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن جو دم کر رہا ہوتا ہے لوگ اس کو پیر بنا لیتے ہیں، حالانکہ ہندوؤں میں بھی لوگ دم کرتے ہیں۔
اور بت پرستوں میں بھی لوگ دم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دم جو ہے یہ اس کے بدلے صحابہ کرام نے بھی چیز لی ہے، تو یہ عبادت نہیں ہے، لیکن اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب عام طور پہ دم کی اتنی طاقت نہیں ہوتی عام طور پہ کہ وہ بیماری کو ختم کر لے، لیکن کئی لوگوں کا، کچھ لوگوں کا دم اتنا طاقتور ہوتا ہے، لیکن عام طور اس لیے پہلے بزرگ کہتے ہیں پہلے دعا کریں جیسے آپ کو بتایا، دوسرا پھر علاج کریں، ٹھیک ہے، اور تیسرے نمبر پہ دم کریں۔ اب دم کے لیے میں آپ کو ایک عمل بتا دیتا ہوں، وہ قصیدہ توبہ ہے۔ قصیدہ توبہ حضرت مولانا مفتی روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت طاقتور وظیفہ ہے۔ اس کی اجازت ہوتی ہے، اذن ہوتا ہے۔ اذن سے کیا ہوتا ہے؟ ان کی جو سوچ ہے نا ہماری سوچ سے مل جاتی ہے، تو ان کے عمل کی جو طاقت ہے وہ ہمیں مل جاتی ہے۔ اب قصیدہ توبہ کی توجہ بہت تیز ہے، یعنی اس دم کا اثر بہت تیز ہے، چاہے کوئی بھی کرے، لیکن ہوگا کیا کہ یہ آپ ایک دفعہ ہی پڑھ سکیں گے، دو دفعہ زیادہ پڑھیں گے آپ کہیں گے میرا دماغ نچوڑا گیا، اور دماغ کو تھکانا بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جسم کا حق ہے، تو جسم کو تھکانا بھی نہیں ہے۔ تو اس کا ایک اچھا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ قصیدہ توبہ کی اجازت لے لیں مختلف لوگ، اگر کسی کو شدید بیماری ہے 4-5 لوگ لے لیں، وہ ایک دفعہ پڑھ لیں، میکسیمم 2 دفعہ پڑھ لیں، 2 دفعہ سے زیادہ نہ پڑھیں، وہ 2 دفعہ پڑھ لیں، اور پھر وہ کسی پانی پہ یا آئل پہ جو مریض استعمال کر سکے اس پہ دم کریں۔ اگر پانی پہ کیا ہے تو مریض اس کو پیے، اگر نہا سکتا ہے وہ بیسٹ ہے۔ تیل پہ کیا ہے اسے جہاں پہ بیماری ہے یا پورے جسم پہ رب کرے، ملے، ٹھیک ہے، تو اس سے انشاءاللہ، اور اس کو پیے، اور اس کو گھر میں بھی چھڑکا جا سکتا ہے۔ یہی طریقہ جادو ختم کرنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ جس قسم کا جادو ہے وہ قصیدہ طوبہ پڑھیں، اور اس جادو کی نیت کر کے اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، اور اس کے بعد قصیدہ طوبہ کے بعد دعا بھی قبول ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ کے 99 نام بھی ہیں، اور پھر اس کو پانی پہ دم کریں۔ سب سے زیادہ فائدہ پانی یا تیل پہ دم کرنا ہے اور جسم پہ لگانا ہے۔ پانی سے نہا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پانی کسی پاک برتن میں جمع کر کے کچی جگہ پہ بہا دیں جہاں بے ادبی نہ ہو، قرآن نیک کلمات کا پانی ہے، تو 5-6 بندے مل کے اس طرح دم کر کے جلدی اثر ہو سکتا ہے۔ تو یہ میں خلاصتاً بتانا چاہتا تھا اب آپ کو، خلاصتاً کہ یہ جب بھی کسی کو مسئلہ پیش آئے وہ کیا کرے، تو یہی 2 چیزیں تھیں، ایک دعا ہے اور ایک علاج ہے۔ دعا کے اندر سب سے طاقتور طریقہ نماز میں آپ نے مسائل سیکھنے اور سب سے زیادہ یقین پہ محنت کرنی ہے، یہ دہرانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے کہو لا الہ الا اللہ، کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اللہ کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرتے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اللہ کا غیر کرنے میں اللہ کا محتاج ہے، تو یہ سب سے زیادہ کرتے ہیں یقین پہ محنت۔ تو یقین پہ محنت کر کے نماز سے دعا کریں گے تو اللہ فیصلہ کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے کہ یہ جو ہے یہ بندہ ٹھیک ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے گا جس چیز کا بھی فیصلہ کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے، صدقہ بھی کریں ساتھ، اس سے بیماریاں مسائل ٹلتے ہیں، بہت اچھا طریقہ ہے۔ دوسرا علاج کرائیں، علاج میں نے آپ کو بتایا ڈاکٹر سے کرائیں۔ قانون مفرد اعضاء بہت فائدہ مند چیز ہے، اس لیے میں نے شیئر کر دی، فائدہ مند آپ کو سمجھ آتی ہے استعمال کر لیں۔ اس کے اندر کھانے کی بھی ڈائٹ چارٹس ہیں، وہ بھی فائدہ مند ہیں۔ ہجامہ، ٹھیک ہے، اور یہ ڈاکٹر سے پوچھ کے، اور دم ہے، اور دم کا میں نے بہت اثر والا طریقہ آپ کو ڈھونڈ کے بتایا۔ میں نے بہت ساری دم کی کتابیں پڑھی ہیں، بہت دفعہ پڑھی ہیں کتابیں، اور قصیدہ طوبہ جو ہے وہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، وہ بہت فائدہ مند ہے۔ دیکھیں یہ ہے قصیدہ طوبہ، جس کا میں کہہ رہا تھا کہ اس کا طاقت بہت عمل کی۔ اب میں اس کے ساتھ، اب آپ یہ دیکھیں اس کے فائدے کیا ہیں۔ قصیدہ طوبہ کے اگر بہت سارے فائدے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے ناموں کی برکت سے ہر مصیبت اور بیماری کے لیے بہت مجرب ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں رزق کے لیے، لا علاج بیماری کے لیے بہت فائدہ مند ہے، ہر مشکل کے لیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر آگے مزید لکھے ہوئے آپ روک کے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو بات لکھی ہوئی ہے نا، یہ جو نیچے ہے کہ ان سے اجازت لے لیں، یہ اذن ہوتا ہے، تو اس کا
اثر زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ مجھ سے بھی لے سکتے ہیں اگر مجھے جانتے ہیں، نہیں مجھے جانتے تو لاہور میں ہیں مفتی حسن صاحب، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، اب وہ ان سے آپ اجازت لے سکتے ہیں، وہ ہیں جمعہ پڑھاتے ہیں چبرجی میں جامع محمدیہ میں، تو وہاں سے ان سے اجازت لے سکتے ہیں۔ اسی طرح ان کے بیٹے ہیں مولانا زہیر البازی، جنہوں نے یہ لکھا ہے قصیدہ طوبہ، ان سے اجازت لے سکتے ہیں، ایک ہی بات ہے۔ تو وہ اجازت لینے سے اس کی جو ان کا عمل کا طاقت ہے وہ آپ میں آ جائے گا۔ تو یہ طریقہ میں نے آپ کو بتایا، یہ قصیدہ طوبہ بھی دکھا دی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان طریقوں سے کریں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے مدد فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی۔ انسان کے ذمے ہے دعا کرنا، کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، کوشش۔ یہ حالات آتے ہیں اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آخرت کو دیکھ رہے ہیں بندے کی، اللہ چاہتے ہیں وہ جنت مل جائے ہمیں، ہم جو ہیں صرف دنیا کو دیکھ رہے ہیں، دنیا کا تنکا ہمارے سامنے آیا ہوا ہے، تو آخرت سے ہم غافل ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ اب آخرت میں اللہ چاہتے ہیں ہم کامیاب ہو جائیں، تو اس کے لیے حالات آتے ہیں، تو یہ طریقہ اپنائیں گے تو اللہ آسانی فرمائیں گے۔ کتنے لوگوں کی مدد ہوئی، ہر نیک بندہ ایسے ہی اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ مدد فرماتی ہے۔ تو یہ میں نے بھی شیئر کر دی، اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔